محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ آپ کو پیش کر کے دکھا دیتا ہوں کہ طاقت کے زور پر ظلم اور زیادتی کی داستانیں رقم کرنے والے سنیں، غور سے سنیں اور بتائیں لوگوں کو جا کر کہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیت اللہ کی چابیاں میرے پاس ہوا کرتی تھیں زمانہ جاہلیت میں سوموار اور جمعرات کو قریش مکہ کے سرداروں کے فیصلے کے مطابق بیت اللہ کے دروازہ کو کھولا کرتا تھا. اور یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ بیت اللہ کا دروازہ زمین سے اونچا اسی لیے انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ تاکہ جو بھی بیت اللہ کے اندر جانا چاہے وہ ہماری مرضی سے ہی جا سکے. سیڑھی لگا کر دیں گے، دروازہ کھولیں گے تو کوئی جائے گا. کہنے لگے ایک دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. آپ نے عثمان کو کہا میں بیت اللہ کے اندر جانا چاہتا ہوں، کہ میں بیت اللہ کے اندر جا کر عبادت کرنا چاہتا ہوں. حضرت عثمان کہنے لگے کہ میں نے بیت اللہ کا دروازہ بند کر دیا اور میں نے صاف طور پر انکار کر دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بیت اللہ کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، میں آپ کو بیت اللہ کے اندر جانے نہیں دوں گا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے. کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں، لیکن آپ نے جاتے ہوئے ایک بات کہا عثمان ایک دن وہ آئے گا جب اس بیت اللہ کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی اور پھر جسے میں چاہوں گا میں دے دوں گا. پھر جسے میں چاہوں، دیکھیں کتنا، اگر سوچیں تو کتنا انتقامانہ جملہ ہے. جیسے آپ کسی کو کہہ کے چلے جائیں نا کہ اچھا جب میری باری آئے گی پھر دیکھی میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں. کوئی آپ کو مار رہا ہو اور آپ کہیں کہ اچھا چل مار لے، اب پھر جب میری باری آئے گی پھر دیکھی میں کیا کرتا ہوں. ایسا جملہ ہے. حضرت عثمان کہنے لگے پھر وہ وقت آ گیا. پھر وہ وقت آ گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر سوار تشریف لا رہے ہیں اور ہم ہار چکے ہیں، مکہ فتح ہو چکا ہے اور مجھے بلایا گیا کہ آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں. مجھے بلایا، مجھے کہا عثمان چابیاں. میں نے تھوڑا سا روکا اپنے ہاتھ کو، شرمندگی بھی تھی، بات بھی وہ یاد تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہا عثمان بیت اللہ کی چابیاں دو. تیسری دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مانگنے پر میں نے وہ چابیاں نکال کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھما دی اور وہ بات سچ ثابت ہو گئی اور آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے. آپ نے بتوں کو توڑا، آپ نے وہاں پر جو بھی نماز ادا کی اور اس کے بعد آپ جب باہر آ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. آ کر کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری جو ہے یہ ہمارے خاندان کے پاس ہے. حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری یہ ہمارے خاندان کے پاس ہے. اگر آپ بیت اللہ کی چابیاں بھی ہمیں عنایت کر دیں تو ہمارے خاندان کا یہ شرف دوبالا ہو جائے گا کہ حاجیوں کو پانی بھی ہم پلایا کریں گے اور بیت اللہ کی چابیاں بھی ہمارے پاس ہوا کریں گی. ذرا بتائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے میں کسی کو شک ہے؟ اس آپ کا خاندان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ایک ہی خاندان ہے. آپ کے داماد بھی ہیں، چچا کے بیٹے بھی ہیں، نہ جانے کیسی کیسی نسبتیں ہیں، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بن طلحہ کو بلاؤ. عثمان بن طلحہ کو بلاؤ. عثمان بن طلحہ کو بلایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں بیت اللہ کی چابیاں رکھتے ہوئے کہا عثمان جاؤ، بیت اللہ کی چابیاں میں تمہیں سونپتا ہوں اور یہ ہمیشہ تمہارے خاندان میں ہی رہیں گی اور جو تم سے یہ لینے کی کوشش کرے گا وہ ظالم ٹھہرے گا. دنیا جانتی ہے آج بھی بیت اللہ کی چابیاں جس خاندان کے پاس ہیں وہ خاندان حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ہے.